کبھی کسی دور دراز کے جادوئی دیس میں ایک حسین سلطنت تھی جس کا نام زعفرانیہ تھا۔ اس سلطنت میں ایک خوبصورت اور نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی لائبہ تھا۔ لائبہ عام شہزادیوں کی طرح صرف شاہی تقریبات یا ریشمی لباسوں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، بلکہ اسے کھانے بنانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ دن رات نئے نئے پکوان بنانے کے طریقے سوچتی، جڑی بوٹیوں کو ملاتی اور ان کے جادوئی اثرات پر تجربے کرتی۔ لیکن زعفرانیہ کے لوگ اس شوق کو عجیب سمجھتے تھے۔ شہزادیاں تو محلات میں بیٹھتی ہیں، کھانے بنانے کے لیے باورچی ہوتے ہیں، درباری اکثر کہتے، مگر لائبہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ماں ملکہ نورین ہمیشہ مسکرا کر کہتی، میری بیٹی خاص ہے اور خاص لوگ ہمیشہ دنیا کو کچھ نیا سکھاتے ہیں۔ ایک دن لائبہ شاہی باغ میں بیٹھی اپنی جڑی بوٹیوں کو آزما رہی تھی کہ اچانک ایک بوڑھی عورت وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیلا بیج تھا۔ یہ لو شہزادی، یہ عام بیج نہیں ہے۔ جو بھی اس سے بنی چیز کھائے گا وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو محسوس کرے گا، لیکن یاد رکھنا اس جادوئی بیج کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ شہزادی حیران تھی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور وہ بیج اپنے باورچی خانے میں لے گئی۔ لائبہ نے اس بیج کو خاص مصالحوں کے ساتھ پیسا اور ایک مزیدار کیک بنایا۔ جیسے ہی اس نے شاہی محل کے لوگوں کو چکھنے کو دیا، حیرت انگیز بات ہوئی۔ محل کے سب سے غمزدہ بوڑھے درباری کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی ذائقہ ہے جیسا میری ماں کے ہاتھوں کا کھانا تھا۔ ایک اداس نوکرانی خوشی سے جھوم اٹھی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے بچپن کی سنہری دنوں میں واپس چلی گئی ہوں۔ زعفرانیہ کے بادشاہ کا پڑوسی ملک سے ایک سنگین تنازع چل رہا تھا۔ دشمن ملک کا شہزادہ جو ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، جنگ کے ارادے سے محل آیا، مگر لائبہ کو یقین تھا کہ اس کا جادوئی کھانا ہر دل کو نرم کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے جادوئی بیجوں سے بھونا ہوا گوشت اور خوشبودار روٹی تیار کی اور دشمن شہزادے کے سامنے پیش کی۔ جیسے ہی شہزادے نے پہلا نوالا لیا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے بچپن میں نانی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹی کھا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ نرمی سے بولا، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، محبت اور امن سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اسی دن سے زعفرانیہ میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ لائبہ کے جادوئی کھانوں نے ہر دل میں محبت، سکون اور خوشی بھر دی تھی۔ وہ ایک ایسی شہزادی بنی جو تلوار سے نہیں بلکہ چمچ اور چمچوں سے دلوں کو جیتتی تھی۔ اور یوں جادوئی ذائقوں کی شہزادی کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہوگی۔ اسی طرح سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔